بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اتنی وضاحت کر دوں کہ اسلام کے سارے پیغامات اور دنیا کے ہر مذہب کے پیغامات کسی ایک خاص فکر کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کے پیغامات مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اسلام اصل میں ایک نظام زندگی ہے اور ہر انسان کے لیے ہے۔ اب جو اسے ایکسیپٹ کر لے گا وہ مسلمان کہلائے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا مسلمان نہیں کہلائے گا۔ لیکن اسلام کا نظام اور جو انسانیت ہے اور وہ سب کے لیے ہے۔ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی اسی نظام کا ایک حصہ ہیں، اور ان کی زندگی کا بھی ہر پیغام ساری انسانیت کیا بلکہ ساری مخلوق کے لیے ہے۔ اسلامی نظام میں خود عدالت ایک ایسا بنیادی عنصر ہے کہ اللہ کو جو ہم مانتے ہیں، یعنی جو خالق ہے ہمارا پیدا کرنے والا، اس کی بھی اہم ترین صفات میں سے ایک عدل ہے، یعنی اس کے یہاں ناانصافی نہیں ہے، کسی چیز کو اس کی جگہ نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا علی چونکہ نمائندے ہیں، لہذا ان کی حکومت جو ظاہری طور پر 3-4 سال رہی ہے اس میں خصوصیت سے عدالت کا نظام قائم ہے، بلکہ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ علی اپنی عدالت کی تلوار کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دنیا ظلم کے ہاتھوں ماری جاتی ہے، لیکن علی کو دنیا کے ان کے دشمنوں نے جو ظلم کا نظام پھیلانا چاہتے تھے، ان کی عدالت کو ذریعہ بنایا۔ ان کی عدالت کے زندگی سے ڈوبی ہوئی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں۔ میں ان میں سے ایک خالی تذکرتاً یاد دلاتا ہوں کہ آپ کوفے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھے بزرگ انسان کو دیکھا جو کمزور تھا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ تو مولانا نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور گویا صفائی دی کہ مطلب بھیک مانگ رہا ہے تو مسلم نہیں ہے، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو علی نے فوراً کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، جب تک اس کے ہاتھ پیروں میں طاقت تھی تم نے اس سے کام لیا، اور جب اس کے ہاتھ پیروں میں اب طاقت نہیں رہ گئی ہے تو تم اس سے بھیک منگوا رہے ہو۔ اور فوراً حکم دیا کہ اس کے لیے دولت حکومت کے خزانے سے خرچ معین کیا جائے۔ اس طرح کے واقعات سے زندگی بھری ہوئی ہے۔ کمزوروں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، غلط کام کرنے والوں کو روکنا، ظلم کرنے والوں کو روکنا، یہ پوری سیرت اور تاریخ اس سے ڈوبی ہوئی علی کی۔ اگر پورے نظام اسلامی کو دیکھا جائے تو جنگ کے میدان کے قوانین ہیں، آج بالکل ان کو الٹ دیا گیا، اسلام کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ سب خلاف اسلام ہے۔ بھاگتے ہوئے کہ پیچھا نہیں کرو، کمزور کو نہیں مارو، درخت نہ جلاؤ، اس طرح کے نہ جانے کتنے احکام ہیں، اجاڑنے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ مولا علی اسی کو نافذ کرتے تھے۔ اور میں ابھی جو مجلس پڑھ رہا تھا اس میں میں نے خصوصیت سے تذکرہ کیا ہے کہ جنگ صفین میں پانی کے ذخیرے پر امیر شام کے لشکر کا قبضہ ہو گیا تھا، انہوں نے علی کے لشکر پہ پانی روک دیا تھا، لیکن جب ان سے چھینا علی کے لشکر نے اور امیر شام کے لشکر میں بے چینی پیدا ہوئی کہ اب ہم پیاسے مارے جائیں گے، تو امیر شام نے کہا نہیں پریشان نہ ہو، یہ علی ہیں، یہ پانی نہیں بند کریں گے۔ تو دشمن پر بھی پانی نہیں بند کیا، یہ ان کی سیرت کا ایک نمونہ ہے۔ اور عدالت کہیں نہیں چھوڑی، چاہے دشمن ہو، چاہے دوست ہو، چاہے میدان جنگ ہو، چاہے بازار ہو۔ اس لیے کہ سارے انسانوں کے لیے یہ لوگ پیغام لے کے آئے تھے۔ اگر وہ نظام قائم ہو جاتا اور وہ نظام باقی ہوتا تو آج یہ زمین ظلم سے خالی ہوتی، انصاف کی حکومت قائم ہوتی۔ اس لیے عدل کا نظام قائم کرنے والے اگر مارے جائیں گے تو وہ مصیبت سارے انسانوں کی مصیبت ہے، وہ صرف مسلمانوں کی مصیبت